السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج علی گڑھ کے سفر پر آنا ہوا ہے ہمارے عزیز دوست فاضل گرامی برادرم مولانا محمد عمر غزالی کی دعوت پر امام بخاری ریسرچ اکیڈمی حاضری ہوئی، اور یہاں جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، استفادے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے ہی اپنے اس دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی کہ آپ اس کلام پاک کی تشریح انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی فرما لیا کہ قرآن محفوظ رہے گا، اور قرآن کی صحیح تفسیر اور تشریح بھی محفوظ رہے گی۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ لیکن یہ بات بھی بالکل طے شدہ ہے کہ حق اسی وقت سرخرو اور سربلند ہو کر سامنے آتا ہے جب باطل اس کے مقابلے پر ہوتا ہے۔ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ باطل مٹ جائے یا ختم ہو جائے یا باطل باقی ہی نہ رہے، تو یاد رکھیے اگر رات نہیں ہوگی تو دن کی اہمیت نہیں ہے، اگر غم نہیں ہوں گے تو راحت کی اہمیت نہیں ہے، اگر صحت نہیں ہوگی، اگر بیماری نہیں ہوگی تو صحت کی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شیطانی فورسز یا شیطانی فکر سے متاثر لوگ اگر نہیں ہوں گے تو حق کی اہمیت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ خداوندی نظام ہے، اس کی حکمت ہے کہ جس طرح حق سربلند ہو رہا ہے، حق پھیل رہا ہے، حق عام ہو رہا ہے، حق کے مقابلے میں باطل بھی عام ہوتا رہے گا، باطل بھی اپنی کوشش کرتا رہے گا۔ اسلام کا یہ جو پورا نظام ہے، قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کا، احادیث مبارکہ کا، اور پورا نظام اسلام کا، یہ نظام یقینی طور پر سربلند ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن اس نظام کے مقابلے پر باطل کا ایک نظام اپنا کام کرتا رہے، ہر دور میں کرتا رہے۔ اور باطل، آپ نے قرآن کی آیتوں میں غور کیجئے، باطل کا اللہ تعالیٰ جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ظلمات، اور حق کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نور۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ باطل کے راستے بہت سے ہوں گے، مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف انداز ہوں گے، حق ایک ہوگا۔ باطل ظلمات ہے، حق نور ہے۔ تو مختلف جو شکلیں ہیں باطل نظام کی، انہی میں سے کچھ شکلیں وہ ہیں جو انسان کے فکر کو متاثر کرتی ہیں، اس کے نظریے کو متاثر کرتی ہیں، اس کے پورا جو ایکیڈمک اس کا جو ایک رجحان ہوتا ہے اس کو متاثر کرتی ہیں، اس کے شعور کو متاثر کرتی ہیں۔ بگاڑ کا مطلب صرف عمل کا بگڑنا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں عمل کا بگاڑ یہ کم خطرے والا ہے، لیکن رجحانات کا بگاڑ، نظریات کا بگاڑ، افکار کا بگاڑ یہ بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ افکار کے بگاڑ کے لیے ہی ایک بڑا فتنہ باطل طاقتوں کی طرف سے جو وجود میں آیا اور ایک عرصے سے وجود میں آتا رہا، اور اس کا جو سرا ہے وہ تو بہت اوپر جا کر ملتا ہے، اس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کبھی انکار حدیث، کبھی تجدد، یا کبھی اور کسی نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے خطرناک شکل جو اس وقت بعض ملکوں میں تو وبا کی طرح پھیل رہی ہے وہ ہے الحاد اور دہریت، اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کے وجود پر سوالیہ نشان، شریعت کے احکامات پر سوالیہ نشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر طرح طرح کے اعتراضات اور اشکالات۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے وہ لوگ بگڑتے ہیں جو اپنے پیچھے فالوورز رکھتے ہیں، جو اپنے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ رکھتے ہیں، اور ان کا بگڑنا ہزاروں لاکھوں کو بگاڑتا ہے۔ اس طرح کے فتنوں کی سرکوبی کا کام کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی مخصوص انداز کی ایسی محنت نہیں ہے کہ
ہر بے پڑھا لکھا اور ہر ناواقف اس میدان میں کود پڑا۔ یہ کام ایک طرف راسخین فی العلم کا ہے، دوسری طرف مضبوط کریکٹر اور کردار کے لوگوں کا ہے، تیسری طرف بہترین اعمال کرنے والوں کا ہے، جن کے اندر یہ سب امتزاج ہو، جو ایک طرف علم کی دولت سے مالا مال اور علم بھی بڑا پختہ ہو، اور علم بھی ایسا ہو جو جدید اور قدیم دونوں سے واقف کراتا ہو، کیونکہ جدید الحاد جدید راستوں سے آ رہا ہے، اور جدید علم سے واقفیت کے بغیر آپ اس کا راستہ روک نہیں سکتے۔ اسی کے ساتھ اس میدان میں اترنے کے لیے آپ کو بہت مضبوط کریکٹر کی ضرورت ہے، بڑے مضبوط بڑے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت شرط ہے، اس کے لیے اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کر جو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بلکہ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے اپنے یہاں کام کرنے والے حضرات سے، مولانا فرید صاحب سے، مولانا ابو طلحہ صاحب، اور پھر خاص طور سے ہمارے لیے جو یہاں پر سب سے زیادہ کشش کا باعث ہیں وہ ہمارے عزیز دوست مولانا عمر غزالی صاحب ہیں۔ یہ اکیڈمی ان کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے۔ ان کے والد مولانا محمد غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اس بات کا افسوس ہے، اور جب سے ان کے بارے میں پڑھا اور سنا کہ میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کے بندوں کی زبان پر جو ان کا تذکرہ ہے وہ اتنا بہترین، اتنا عالی شان کہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کن صلاحیتوں کے مالک تھے اور کیسی خوبیوں کے۔ سب سے بڑھ کر میں نے ان کی زندگی کے جس پہلو کے بارے میں سنا، علم والے بہت ہیں، مطالعے والے بہت ہیں، لکھنے پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کی ایسی عظیم صلاحیتوں کے ساتھ میں نے ان کا جو سب سے زیادہ تذکرہ سنا ہے وہ ان کے حسن اخلاق، وہ ان کی ایک ایسی شخصیت جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، ایک پرکشش شخصیت، بڑی سادگی، بڑا ہر ایک سے اپنائیت کا تعلق۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اب بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی یہ یادگار، ان کے بڑے عزائم تھے، ان کے بڑے بلند ارادے تھے، اور اپنے ارادوں کو انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ مجھے زندگی میں انشاءاللہ یہ سب کام کرنے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ ان کو میرے پاس کب آنا ہے، لیکن آج ان سارے کاموں کا ثواب ان تک پہنچ رہا ہو۔ یہ اکیڈمی مولانا نے خود بھی اپنی زندگی میں بڑے زبردست کام کیے، اور اہل کتاب سے متعلق ان کی جو کتاب ہے وہ بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا کی ماشاءاللہ اور بھی تصنیفات سامنے آتی رہیں۔ اب یہ اکیڈمی انہی کی یاد میں ہے، جس میں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے علماء کرام ان کاموں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا میں نے تذکرہ کیا، تجدد کے خلاف، انکار حدیث کے خلاف، جو جدید فتنے ہیں ان کے خلاف، الحاد اور دہریت کے خلاف۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے جیسے صلاحیت مند افراد کی پوری ٹیم کی ضرورت ہے، جتنے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے، جتنے اور کاموں کی ضرورت ہے جو اس کے لیے معاون ہوں، ظاہر بات ہے کہ یہ تو سب اللہ کے بھروسے بیٹھے ہیں، اور آپس کی مشاورت سے، آپس کے تعاون سے ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں، بڑا اکیڈمک اور تحقیقی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے، خاص طور سے اپنے بھائی برادرم محمد غزالی سے، کہ انشاءاللہ وہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر ان کے علمی جانشین بن کر، ان کے عملی جانشین بن کر، اخلاق و کردار میں ان کے جانشین بن کر، کیونکہ میں واقف ہوں ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے دور سے ہی ان کی صلاحیتوں کا تذکرہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے۔ انشاءاللہ وہ ان کاموں میں یہاں کام کرنے والوں کے پوری طرح رفیق رہیں گے، اور وہ تحقیقی کام جو مولانا کے ذہن میں تھا، جس کا پورا خاکہ انہوں نے تیار کیا، اس طرح کا تحقیقی کام، بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر بڑے بڑے کام انشاءاللہ یہاں سے انجام دیے جائیں گے۔ میری یہی دعا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں اس کا اہل بالکل نہیں تھا کہ میں اس وقت حاضر ہو کر یہاں کچھ کہتا، تحقیق ہمارا تو تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن صرف اس غرض سے کہ یہ ایک سعادت مجھے نصیب ہو جائے کہ یہاں کے بارے میں چند لفظ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بہت ہی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، سب نے بہت محبت کے ساتھ استقبال کیا، بڑا اچھا وقت گزرا۔ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو بہت نافع بنائے، قبول بنائے، اور جس دور اندیشی کے ساتھ مولانا نے ان کاموں کو شروع کیا ہے، وہ کام وہاں تک پہنچے، اس سے بھی بہت آگے جائیں، کیونکہ یہ پورا خطہ، پورا علاقہ جہاں ایک طرف بہت سی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، وہیں بہت سے ایسے فتنے ہیں جو یہیں سے جنم لیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لیں گے۔ ان تمام فتنوں کی جڑ اسی شہر میں، اسی مرکز میں ختم کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔